سید العابدین کہلانا آسان نہیں ہے، سید الساجدین کہلانا آسان نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہمیں مولا کے ملتے ہیں۔ سجدوں کی کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ مولا کے سجدوں کی کیفیت ایسے ہوتی تھی کہ گویا کہ ایسا سجدہ نہ آج تک کسی نے ادا کیا ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ مولا کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان واقعاً خالصتاً خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ فقط کس کے لیے کر رہا ہے؟ خدا کے لیے کر رہا ہے۔ اور مولا کے متعلق ملتا ہے کہ مولا بہت طولانی سجدے کیا کرتے تھے، ایسے کہ اگر فجر کے وقت مولا نے سجدہ کرنا شروع کیا تو بعض دفعہ جو ہے وہ سورج نکل آتا تھا، لیکن مولا ابھی تک سجدے کی کیفیت میں ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں کہ عبادت کے یہ پہلو ہیں مولا کے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولا کے ایک فرزند تھے، وہ کنویں کی جانب بڑھے، مولا عبادت میں تھے اور بچہ جو ہے وہ کنویں میں گر گیا، لیکن مولا کو لوگوں نے جب دیکھا کہ بچہ کنویں میں گر گیا، مولا کو صدا دی، کیونکہ وقت کی حجت ہے، کوئی حل نکال سکتے تھے، کوئی حل بتا سکتے تھے، تو انہوں نے صدا دی، کہا کہ مولا آپ کا بچہ کنویں میں گر گیا۔ بہت صدائیں دی لیکن مولا نے توجہ نہیں کی، مولا نے نہیں سنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا باہر صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نہیں پتہ چلا۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی اور پھر اس مسئلے کو دیکھا، تو اب سوال یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ آیا ایسا کیا، اتنی بھی کیا انسان عبادت میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے یہ بھی آواز سنائی نہ دے کہ اس کا فرزند کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے والدین کو، یہاں تک کہ ویسے شرعی طور پر بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی جان کا خطرہ ہے تو آپ نماز کو توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن مولا کی کیفیت کیا تھی، مولا کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کو معلوم ہی نہ، اور ہم دیکھیں، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو بھئی سارا کچھ سن رہے ہوتے ہیں، لیکن مولا نے کیوں نہیں سنا، مولا کو کیوں نہیں سنائی دیا؟ تو یہاں پر میں ایک خوبصورت تعبیر اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو مصر میں جب حسن یوسف میں محو ہو کر خواتین نے جناب یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو وہ ان کے حسن میں اتنا محو ہو گئی تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں وہاں کیا تھا کہ وہ عشق حقیقی نہیں تھا، وہ حسن حقیقی نہیں تھا، وہ حسن مجازی تھا کہ جس میں خواتین محو ہوئی تھیں۔ لیکن اگر کوئی عشق حقیقی میں محو ہو جائے، اگر کوئی عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی تھی۔